والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ ترکی میں رجب طیب اردوغان کی فتح، ایشیا اور امریکی ذرائع کے ساتھ ہی عالم بھر کے لیڈران نے کیا کہا، یہاں ہیں تفصیلات۔ کوڈگو خوشحال نگر کے ایک اسکول میں بچے کی ملی لاش، قتل کا شبہ، وائس پرنسپل سمیت 4 اسٹاف کے خلاف کیس درج۔ ہفتہ دینے سے انکار، گنڈوں نے اسکریپ ڈیلر پر جان لیوا حملہ کر دیا۔ حج بھون کا نام سابق صدر عبدالکلام کے نام پر رکھنا چاہتی ہے بی جے پی۔ بنگلور کے ایس ٹی اگنیس کالج میں حجاب پر پابندی، طلباء و طالبات کا احتجاج۔ ویدانتی کا بیان، 2019 سے قبل کبھی بھی شروع ہو سکتی ہے رام مندر کی تعمیر۔ نرودیا پاٹیا کیس، گجرات ہائی کورٹ نے 3 قصورواروں کو سنائی 10 سال قید کی سزا۔ اب مدرسہ تعلیم میں تبدیلی کی تیاری، مرکزی حکومت کی، بورڈ سے منظوری لینا ہوگا لازمی۔ کٹوا گینگ ریپ معاملے میں بڑا انکشاف، بچی کو کھلائی گئی تھی نیند کی گولیاں۔ ممبئی میں بھاری بارش کے سبب زیر تعمیر عمارت منہدم، 7 گاڑیوں کو ہوا نقصان۔ شادی کے کھانے میں پلیٹ کم پڑنے پر تنازع، 1 نوجوان کی موت، 5 زخمی۔ فرانس میں مسلمانوں پر حملوں کی منصوبہ بندی، 10 انتہا پسند گرفتار۔ مالی میں شکاریوں نے 32 شہریوں کو قتل کر دیا۔ سعودی خواتین کار کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل بھی چلانے لگ گئیں۔ ٹرمپ کا غیر قانونی مہاجرین کو فوری طور پر ملک بند کرنے کا مطالبہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ آج پہلی خبر انقرہ سے یعنی ترکی سے، جو اہم اور ضروری ہے، اس وجہ سے پہلے نمبر پر لیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کرناٹک اور ملک ہند کی خبریں سنائی جائیں گی۔ ترکی کے سابق صدر رجب طیب اردوغان نے ایک بار پھر صدارتی انتخابات میں فتح حاصل کر لی ہے۔ اردوغان کا کہنا ہے کہ ملک سنوارنے کا وقت آ گیا ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق صدارتی انتخاب کی دوڑ میں عوامی اتحاد کے رجب طیب اردوغان، جمہوریت عوامی پارٹی کے محرم انجے، کرد سیاسی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے صلاح الدین دمیرتش، فضیلت پارٹی کے تیمول کرمولا اولو اور وطن پارٹی کے دوو پیرنچک کے درمیان مقابلہ ہوا، جس میں سابق صدر طیب اردوغان نے ایک بار پھر اپنے حریفوں کو شکست دے دی۔ انہوں نے اپنے حریفوں کے مد مقابل 53.1% ووٹ لے کر سبقت حاصل کی ہے۔ صدارتی انتخابات کے ساتھ ساتھ طیب اردوغان کی جماعت کے پارٹی کو پارلیمان میں واضح برتری حاصل ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق تقریباً 44% ووٹوں کے ساتھ کے پارٹی پھر سے حکومت بنانے جا رہی ہے۔ ادھر انتخابات میں کامیابی پر متعدد عالمی رہنماؤں، خصوصاً اسلامی ممالک کے سربراہان اور رہنماؤں نے طیب اردوغان کو مبارکبادی پیش کی ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق ترکی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صدارتی اور پارلیمانی انتخابات ایک ساتھ منعقد ہوئے۔ ووٹرز کی تعداد 5,63,22,632 تھی، جبکہ 30.5 لاکھ بیرون ملک مقیم شہریوں نے بھی ووٹ ڈالے۔ وہیں اردوغان نے کہا ہے کہ ترکی شامی براعظموں کو آزاد کرنے کی کوشش جاری رکھے گا تاکہ پناہ گزین محفوظ طریقے سے شام لوٹ سکے۔ اردوغان نے پارلیمانی انتخابات میں فتح کے بعد پیر کو دیے گئے اپنے بیان میں یہ باتیں کہیں۔ پارٹی ہیڈ کوارٹر میں اپنے حامیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترکی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف زیادہ فیصلہ کن کارروائی کرے گا۔ ترکی میں کل منعقدہ صدارتی 27ویں ٹرم عام انتخابات کے غیر سرکاری نتائج کو ایشیا کے ذرائع ابلاغ میں خاص اہمیت دی گئی۔ چین کی خبر رساں ایجنسی شین خوا نے انتخابات میں اردوغان کی حتمی فتح کی سرخی کے ساتھ شائع کردہ خبر میں لکھا ہے کہ صدر رجب طیب اردوغان نے پہلے مرحلے کے سروے اندازوں سے زیادہ اکثریت حاصل کی ہے۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے انتخابی نتائج کے بارے میں شائع کردہ خبر کے لیے اردوغان اور ان کے اتحاد نے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی کی سرخی لگائی ہے۔ جاپان کی کویوڈو خبر رساں ایجنسی نے بھی رجب طیب اردوغان نے ترکی کے صدارتی انتخابات میں فتح کا اعلان کر دیا کی سرخی کے ساتھ شائع کردہ خبر میں صدر اردوغان کے سال 2003 سے لے کر اب تک اقتدار میں ہونے کا ذکر کیا۔ جاپان کے خبر ٹیلی ویژن چینل نے صدر اردوغان کا دوبارہ منتخب ہونا قوی احتمال کے مطابق علاقے پر اثر انداز ہوگا کی سرخی کے ساتھ نشر کردہ خبر میں صدر کے اردوغان کے 15 سال سے اقتدار میں ہونے کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے۔ انڈونیشیا کی خبر رساں ایجنسی آنتارا نے اردوغان صدارتی انتخابات کے فاتح کی سرخی کے ساتھ
شائع کردہ خبر میں صدر ایردوغان کے 52.7% کی شرح سے کامیابی حاصل کرنے کا ذکر کیا۔ تھائی لینڈ کے روزنامے دی بینکاک پوسٹ نے موضوع سے متعلق شائع کردہ خبر میں کہا ہے کہ صدر ایردوغان نے ترکی کے انتخابات میں دوہری فتح حاصل کی ہے اور ترکی کے ووٹروں نے پہلی دفعہ بیک وقت صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے ہیں۔ ملیشیا کے روزنامہ دی اسٹار نے ایردوغان نے اکثریت حاصل کر لی کی سرخی کے ساتھ شائع کردہ خبر میں صدر ایردوغان کے انتخابات میں نصف سے زائد ووٹ حاصل کرنے کی طرف توجہ مبذول کروائی۔ سنگاپور کے روزنامہ دی اسٹریٹ ٹائمز نے بھی موضوع سے متعلق خبر کو ایردوغان نے دوسرے صدارتی دور کو جیت لیا کی سرخی کے ساتھ شائع کیا۔ اسی طرح امریکی ذرائع ابلاغ نے ترکی کے صدارتی اور 27ویں ٹرم عام انتخابات کا لمحہ بلمحہ تعاقب کیا ہے اور انتخابات میں فتح کے بعد صدر ایردوغان کے خطاب کو اپنی نشریات اور اشاعتوں میں سر فہرست جگہ بھی دی ہے۔ امریکہ کے مرکزی ذرائع ابلاغ نے اناتولیا خبر رساں ایجنسی کے حوالے سے حاصل کردہ ڈیٹا کو کرنٹ نیوز کے ساتھ اپنے فالوورز تک پہنچایا۔ انتخابات میں کامیابی کے بعد صدر ایردوغان کا خطاب فلیش نیوز کے ساتھ امریکی ذرائع ابلاغ میں دکھایا گیا اور نئے دور میں بھی صدر ایردوغان کے اپنے عہدے پر برقرار رہنے کی طرف توجہ مبذول کروائی گئی۔ CNN ٹیلی ویژن چینل نے انتخابات سے متعلق خبر کو ترکی کے انتخابات میں صدر ایردوغان نے فتح کا اعلان کر دیا کی سرخی سے نشر کیا اور تفصیلات میں صدر ایردوغان کے خطاب سے اہم حصوں کو جگہ دی۔ ترکی کے بارے میں متنازع خبروں کو شائع کرنے والے روزنامہ نیو یارک ٹائمز نے صدر ایردوغان کے خطاب سے ترکی کے انتخابات میں ایردوغان نے فتح کا اعلان کر دیا کی سرخی سے شائع کردہ خبر میں لکھا ہے کہ ایردوغان نے 53% کے قریب اور جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی نے 43% کے قریب ووٹ حاصل کیے ہیں۔ خبر میں صدر ایردوغان کے خطاب سے منتخب حصوں کو جگہ دی گئی ہے اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ صدر ایردوغان نے مغربی اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کو دوسرے نمبر پر دھکیل دیا ہے اور روس کے قریب ہو گئے ہیں۔ ترکی اور صدر ایردوغان کے بارے میں تنقیدی طرز عمل کی وجہ سے سر فہرست روزنامہ واشنگٹن پوسٹ نے بھی انتخابات کے بارے میں خبر کو ایردوغان نے غیر سرکاری نتائج کی روح سے فتح کا اعلان کر دیا، تاہم حزب اختلاف نے نتائج میں ہیرا پھیری کا دعویٰ کیا ہے کہ سرخی اعتراض سے شائع کیا۔ خبر میں کہا گیا ہے کہ تاحال سرکاری نتائج کا اعلان نہیں کیا گیا۔ علاوہ ازیں خبر میں ووٹوں کے بارے میں حزب اختلاف کے اعتراضات کو بھی جگہ دی گئی ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے اپنی خبر کے لیے ایردوغان نے انتخابات میں فتح کا اعلان کر دیا کی سرخی لگائی۔ رائٹرز نے ایردوغان نے انتخابات میں فتح کا اعلان کر دیا، حزب اختلاف کا رویہ متین کی سرخی کے ساتھ شائع کی اور خبر میں لکھا کہ اپنے 15 سالہ دور اقتدار میں صدر ایردوغان نے ہر انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے۔ نئے نظام حکومت کے پہلے منتخب صدر رجب طیب ایردوغان کو دنیا بھر سے مبارکبادیاں بھی موصول ہو رہی ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے انتخابات میں فتح پر صدر رجب طیب ایردوغان کو مبارکبادی پیش کی۔ ایران کے صدارتی انٹرنیٹ سائٹ سے شائع ہونے والے تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ صدارتی انتخابات میں کامیابی اور اعتماد کی ووٹ کی تجدید پر میں ذات عالی کو پرمسرت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو نے بھی ٹیلی فون کر کے انتخابات میں کامیابی پر صدر ایردوغان کو مبارکبادی پیش کی۔ اپنے سوشل میڈیا پیج سے بھی جاری کردہ بیان میں مادورو نے کہا کہ میں وینزویلا کے بھائی اور دوست رجب طیب ایردوغان کو انتخابات میں شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کوسوو کے صدر ہاشم تاچی، بحرین کے شاہ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ اور ولی عہد پرنس سلمان بن حامد الخلیفہ، بیلاروس کے صدر لوکاشینکو، صومالیہ کے صدر محمد عبداللہ فرماجو، بلغاریہ کے وزیر اعظم بویوکو بوریسو نے بھی انتخابات میں کامیابی پر صدر ایردوغان کو تہنیتی پیغامات بھیجے ہیں۔ صومالیہ کے صدر اسی طرح عالمی مسلم علماء یونین کے سیکریٹری جنرل علی کھاردہ اور یونین کے سربراہ یوسف کھاراداوی نے بھی اپنے ٹویٹر صفحات سے جاری کردہ بیانات میں صدر ایردوغان کو فتح کی مبارکبادی دی ہے۔ شام کی اخوان المسلمین کے چیئرمین محمد ولید حکمت، شامی مخالفت اور انقلابی فورسز قومی کولیشن کے سربراہ عبد الرحمن مصطفیٰ، قطر کے امیر کی بہن شیخہ المیاسہ بن حماد الثانی اور امیر قطر کے بھائی جوان بن حماد الثانی نے بھی اپنے ٹویٹر صفحات سے تہنیتی پیغامات بھیجے ہیں۔ تیونس کی نہضہ موومنٹ پارٹی، موریتانیہ کی سیاسی شخصیات، صحافیوں اور روشن فکر حلقوں، سینیگال کے سرفہرست علماء میں سے شیخ عبداللہ عثمان با نے بھی صدر ایردوغان کو انتخابات میں کامیابی پر مبارکبادی پیش کی ہے۔ ناظرین، دوسری خبر کوڈگو سے ہے۔ یہ کرناٹک کا ایک علاقہ ہے۔ کوڈگو ضلع کے خوشحال نگر میں واقع ایک اسکول بنام سینک، اس کے باتھ روم میں 9ویں جماعت میں زیر تعلیم ایک طالب علم کی لاش ملنے کے بعد حالات سنگین ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق مذکورہ اسکول میں زیر تعلیم مہلوک طالب علم کی شناخت NP چنگپا بتایا گیا ہے۔ اس لڑکے کا باپ ناگندانی پویاڑ اسی اسکول میں اسپورٹس کوچر ہے۔
बिलखुसूस हॉकी की कोचिंग करते हैं। बताया जा रहा है कि महलूक तालिब इल्म को किसी गलती की वजह से आज सुबह डांट खानी पड़ी थी। शाम करीब 5 बजे इस बच्चे को बेहोशी के आलम में यहाँ के बाथरूम में पड़ा पाया गया। फौरी तौर पर बच्चे को अस्पताल ले जाया गया तो वहां मुर्दा करार दिया गया है। पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए स्कूल के वाइस प्रिंसिपल और दीगर 4 स्कूल के स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज करके बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। एक और खबर, मंगलुरु से हफ्ता देने से इंकार करने पर यहां खालिद नाम एक स्क्रैप डीलर पर कुछ गुंडों की जानिब से जानलेवा हमला करने की वारदात वामनजुरु में पेश आई है। बताया जा रहा है कि खालिद ने हफ्ता देने से इंकार कर दिया तो राहिफ, नवाज और मुस्तफा नामी हमलावरों ने खालिद पर लोहे की सलाखों से हमला करके जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि 6 गुंडों की टोली हफ्ता वसूली को लेकर बार बार उनको परेशान कर रही थी। खालिद अस्पताल में जेर इलाज है। अब खबर बेंगलुरु से, मैसूर रियासत के 18वीं सदी के हुक्मरान टीपू सुल्तान के नाम पर रखे गए हज भवन का नाम बदलने के मंसूबे पर मुखालिफत जारी है। दरियासना बीजेपी लीडर केजी बोप्पा ने बेंगलुरु में कहा कि उनकी पार्टी साबिक सदर जमहूरिया अब्दुल कलाम के नाम पर हज भवन का नाम रखना चाहती है। बोपैया ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, रियासती सदर बीएस येडियुरप्पा और तमाम दीगर लीडरान चाहते हैं कि हज भवन का नाम टीपू सुल्तान के बजाय साबिक सदर अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा जाना चाहिए। ताहम बोपैया को इस बात का डर भी है कि अगर कर्नाटक हुकूमत टीपू सुल्तान के नाम पर रखे गए हज भवन का नाम बदलेगी तो पूरी रियासत में फिरकावाराना तशद्दुद पैदा हो सकता है। काबिल गौर है कि बेंगलुरु में बीजेपी की रुकन पार्लिमान शोभा करंदलाजे ने भी कहा था कि अगर हज भवन को टीपू सुल्तान का नाम दिया जाता है तो उसके खिलाफ एहतिजाज किया जाएगा। शोभा करंदलाजे ने यह भी कहा था कि हज भवन की बुनियाद साबिका बीजेपी हुकूमत में रखी गई थी। इस मुकद्दस जगह को आज़मीन हज के क़याम के लिए बनाया गया है, न कि टीपू सुल्तान का नाम देने के लिए। अब खबर मंगलुरु से, मंगलुरु के अक्सर निजी तालीमी इदारे हिजाब को लेकर वक्तन फवक्तन अपने कॉलेज के उसूलों में तब्दीलियां लाते ही रहते हैं। इसी तरह तालीमी साल के इब्तिदाई दिनों में ही मंगलुरु के एसटी एग्नेस कॉलेज ने अपने उसूलों का पिटारा खोलते हुए तालिबात को हिजाब से दूर रहने की ताकीद किया है। उसूलों की खिलाफवर्जी पर जुर्माना भी आयद करने की बात कही है। इसी के चलते नाराज तालिबात ने आज मस्कूरा कॉलेज के सामने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के ज़ेरे एहतिमाम एहतिजाज करते हुए कहा कि समाजी और मजहबी आज़ादी पर कॉलेज की इंतजामिया ज़बरदस्ती रुकावटें पैदा कर रहा है और कॉलेज के उसूलों को जबरन मानने पर मजबूर कर रहा है। कई देर तक तलबा और तालिबात ने कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ इस फैसले पर एहतिजाज किया। इस मामले पर बात करते हुए कॉलेज की प्रिंसिपाल जेस्वीना येसी ने कहा कि अक़लियती इदारे तमाम मज़ाहिब के तलबा और तालिबात का एहतराम करती हैं और इस मामले में वो तलबा और उनके सरपरस्तान के साथ मिल बैठकर हल निकालने की कोशिश करेंगे। अब खबर अयोध्या से, भारतीय जनता पार्टी के साबिक मेंबर पार्लियामेंट और राम जन्मभूमि ट्रस्ट से मुंसलिक रामविलास वेदांती ने पीर के रोज राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया है। वेदांती ने दावा करते हुए कहा कि 2019 से कबल कभी भी राम मंदिर की तामीर शुरू हो सकती है। जिस तरीके से अचानक मुतनाज़ ढांचा मुनहदिम किया गया, इसी तरीके से रातों रात मंदिर की तामीर भी शुरू हो सकती है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी इशारा देने की कोशिश की कि मस्जिद तोड़ने के लिए कोई इजाज़त नहीं ली गई थी, इसी तरह मंदिर बनवाने के लिए भी किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी ही राम मंदिर की तामीर कर सकती है, इसके अलावा कोई और पार्टी नहीं जो राम मंदिर की तामीर करा सके। वेदांती ने उम्मीद जताई कि 2019 में फिर बीजेपी की सरकार कायम होगी और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। वेदांती ने कहा कि इल्ज़ाम सरासर गलत है कि मस्जिद तोड़ी गई, इस जगह पर मस्जिद थी ही नहीं, वहां एक ढांचा था जो राम मंदिर का खंडर था, जिसे वहां नया राम मंदिर बनाने के लिए तोड़ दिया गया। अब खबर गुजरात से, गुजरात के नरोदा पाटिया केस में गुजरात हाईकोर्ट ने 3 कसूरवारों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट ने सिराभाई भारवाड़, पद्मेंद्र सिंह जसवंत सिंह राजपूत और राजकुमार उर्फ गोपी राम चौमल को सजा सुनाई है। बता दें कि साल 2012 के एक फैसले में 3 कसूरवारों समेत दीगर 29 मुल्जिमान को एसटीआई की खुसूसी अदालत ने बरी कर दिया था, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया था। अर्जी गुजारों की समाअत के दौरान गुजरात हाईकोर्ट ने इस साल 20 अप्रैल को उन तीनों को तशद्दुद भड़काने का मुजरिम पाया। ताहम गुजरात हाईकोर्ट ने दीगर तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। 2002 में गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ डिब्बे जलाए जाने के बाद भड़के फसादात में नरोदा पाटिया में सबसे ज्यादा तशद्दुद हुआ था। 2002 में गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ डिब्बे जलाए जाने के बाद भड़के फसादात में नरोदा पाटिया में सबसे ज्यादा तशद्दुद हुआ था।
اب خبر نئی دہلی سے، فروغ انسانی وسائل کی وزارت مدرسہ تعلیم میں تبدیلی کے منصوبے پر غور و خوض کر رہی ہے۔ اس کے پیچھے وزارت کا مقصد مدارس میں پڑھنے والے طلباء کو اچھی معیاری تعلیم فراہم کرنا ہے۔ اس منصوبے کے تحت تعلیمی اداروں کا مدرسہ بورڈ یا پھر اسٹیٹ بورڈ سے الحاق ضروری ہوگا۔ HRD سے وابستہ ذرائع کے مطابق ریاستی حکومتوں نے اس سلسلے میں تجاویز بھیج دی ہیں، جن کا مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ یہ تجاویز اس منصوبے کے لیے مقرر کیے گئے پلان پر مبنی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ SPQEM کا مقصد مدرسہ تعلیم میں اصلاح کرنا ہے اور وہاں زیر تعلیم طلباء کو ملک کے دیگر طلباء کی طرح رسمی موضوعات کی تعلیم دینا ہے۔ حکومت کا منصوبہ ہے کہ تعلیمی اداروں کے مدرسے بورڈ اور اسٹیٹ اسکول بورڈ سے الحاق کو لازمی بنایا جائے۔ اس تبدیلی کے تحت GPS کی مدد سے حکومت ملک بھر میں مدارس کی نشاندہی بھی کرے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ اس کے لیے وزارت مدارس کے لیے یونیک آئیڈینٹیفیکیشن کو لازمی بنانے کا منصوبہ بنا رہی ہے تاکہ GPS کی مدد سے ان کی لوکیشن کو آسانی کے ساتھ ٹریس کیا جا سکے۔ نیوز 18 کو موصولہ اطلاعات کے مطابق گزشتہ سال وزارت نے SPQEM کے تحت آنے والے مدارس سے اپنی GPS لوکیشن شیئر کرنے کے لیے کہا تھا، اور جن مدارس نے GPS تفصیلات نہیں دی تھی ان کے اساتذہ کی تنخواہیں روک دی گئی تھی۔ اب خبر نئی دہلی سے، فورینسک ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ کٹھوعہ میں متاثرہ بچی کے قتل سے پہلے اس کو جبراً نیند کی کافی گولیاں دی گئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ کوما میں چلی گئی تھی۔ اس گینگ ریپ اور قتل معاملے کی جانچ کر رہی جموں کشمیر پولیس کی کرائم برانچ نے اس کو اغوا کیے گئے لوگوں کے ذریعے دی گئی منار کینیڈی، اسے مقامی گانجا سمجھا جاتا ہے، اور ایپیٹرل 0.5 mg گولیوں کے اثر کی جانچ کرنے کے لیے اس مہینے کے شروع میں اس کا دوسرا فورینسک لیب میں بھیجا تھا۔ حال ہی میں کرائم برانچ کو ملی میڈیکل رائے کے تحت ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ بچی کو دی گئی گولیوں سے وہ صدمے کی حالت میں یا کوما میں چلی گئی۔ کرائم برانچ نے میڈیکل ایکسپرٹ سے بچی کو اس کے خالی پیٹ رہنے کے دوران دی گئی دوائیوں کی ممکنہ اثر کے بارے میں پوچھا تھا۔ کرائم برانچ نے تب تفصیلی میڈیکل رائے لیے جانے کا فیصلہ کیا جب عدالت میں ملزموں، ان کے وکیلوں نے اور سوشل میڈیا پر ان کے حمایتی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ یہ ناممکن ہے کہ بچی پر حملہ ہو رہا ہو اور وہ نہیں چلائی ہو۔ وسکیرا کی جانچ کرنے کے بعد ڈاکٹروں نے کہا کہ بچی کو جو دوا دی گئی تھی اس میں کلونازیپیم سالٹ تھا اور اس کو مریض کی عمر اور وزن کو دھیان میں رکھ کر ڈاکٹروں کی نگرانی میں ہی دیا جاتا ہے۔ میڈیکل رائے میں کہا گیا ہے کہ اس کے متاثرہ 30 کلو وزن کو دھیان میں رکھتے ہوئے مریض کو 3 خوراک میں بانٹ کر ہر دن 0.1 سے 0.2 mg دوا دینے کی سفارش کی جاتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس کو زبردستی 0.5 mg کی 5 گولیاں دی گئیں جو سیف ڈوز سے زیادہ تھیں۔ بعد میں اس کو اور گولیاں دی گئی اور بھی گولیاں دی گئیں۔ زیادہ ڈوز کے اثرات میں نیند، سمجھ میں کمی، رد عمل کی حالت میں کمی، سانس میں کمی یا رکاوٹ، کوما اور موت بھی ہو سکتی ہے۔ اب خبر ممبئی سے، ممبئی میں مسلسل ہو رہی تیز بارش سے یہاں معمول کی زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے۔ بارش کی وجہ سے انٹامپ ہل میں واقع وکھالنکر روڈ پر ایک زیر تعمیر عمارت منہدم ہو گئی اور مذکورہ حادثے میں 7 گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ علاوہ ازیں ریلوے لائن پر پانی بھرنے سے ویسٹرن ہاربر اور سینٹرل لائن 5 سے 7 منٹ کی تاخیر سے چل رہی ہیں۔ وہیں دوسری جانب بارش کی وجہ سے باندرا اسٹیشن پر بھی تکنیکی خرابی آ گئی ہے اور ٹرین لیٹ ہو گئی ہے۔ صبح 5:30 بجے تک ممبئی کے قلابہ میں 90 ملی میٹر اور سانتا کروز میں 195 ملی میٹر بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ کچھ گھنٹوں میں یہاں بھاری بارش کی وارننگ جاری کی ہے۔ تیز بارش ہونے کی وجہ سے MG روڈ پر واقع ایک میٹرو سنیما کے قریب ایک پیڑ گرنے سے 2 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور 5 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ اب خبر یوپی کے بلیا سے، یوپی کے بلیا میں ایک شادی کے دوران کھانا کھلانے پر ہوئے تنازع میں ایک نوجوان کی موت اور دیگر 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ تمام زخمیوں کو ضلع اسپتال میں داخل کیا گیا ہے جہاں ان کا علاج چل رہا ہے۔ پولیس نے معاملہ درج کر کارروائی شروع کر دی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ منیر تھانے کے وکرم پور کے باشندہ ہری کشن پٹیل کی بیٹی کی ہفتے کی روز شادی تھی۔ سکھ پورہ تھانے کے پسنت پور گاؤں سے بارات آئی تھی۔ کھانے کے درمیان گاؤں کے کچھ نوجوان کھانا کھانے بیٹھے تو کھانا کھلا رہے لوگوں نے پلیٹ کم ہونے کی بات کہتے ہوئے بتایا کہ تھوڑی دیر میں گھر کے اندر سے پلیٹیں آ جائیں گی۔ واضح ہو کہ اسی بات پر نوجوانوں نے کہا کہ جب پلیٹیں نہیں تھی تو دعوت ہی کیوں دی۔ دریاسنا اسی بات کو لے کر دونوں گروپوں کے درمیان تنازع شروع ہو گیا
اور پھر مار پیٹ ہو گئی، لیکن اس وقت دیگر لوگوں کے سمجھانے پر معاملہ ختم ہو گیا۔ مگر جب ان نوجوانوں کی گاؤں والوں کو واقعہ پتا چلا تو وہ لاٹھی، ڈنڈا اور ہاکی لے کر ہری کشن کے دروازے پر پہنچ گئے اور باراتیوں کو کھانا کھلا رہے نوجوانوں کی پٹائی کرنے لگے۔ مذکورہ معاملے کے بعد بھگدڑ مچ گئی۔ اس مار پیٹ میں 20 سالہ وشال پٹیل سمیت 5 نوجوان زخمی ہوئے۔ تمام کو مقامی سرکاری اسپتال پہنچایا گیا، جہاں سے انہیں ضلع اسپتال ریفر کر دیا گیا۔ صدر اسپتال پہنچنے کے بعد ڈاکٹروں نے سنگین طور پر زخمی وشال کو وارانسی ریفر کیا، لیکن راستے میں ہی اس نے دم توڑ دیا۔ واضح ہو کہ نوجوان کی موت کے بعد گاؤں میں کشیدگی کا ماحول ہے۔ جائے حادثے پر کئی تھانے کی پولیس تعینات کر دی گئی ہے، ملزمین کی تلاش کی جا رہی ہے۔ اب خبر پیرس سے۔ فرانس کی انسداد دہشت گردی پولیس نے مسلمانوں پر حملوں کی منصوبہ بندی کے الزام میں 10 مشتبہ انتہا پسندوں کو حراست میں لیا ہے۔ فرانس کے عدالتی ذرائع نے غیر ملکی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ یہ گرفتاریاں ہفتے کے روز ملک کے مختلف شہروں سے کی گئیں۔ زیادہ لوگ جزیرے کورسیگا سے گرفتار کیے گئے۔ گرفتار افراد پر شبہ ہے کہ ملک میں مسلمانوں کی جان و مالوں پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ فرانس کی داخلی سلامتی کے مانیٹرنگ ڈائریکٹوریٹ کا کہنا ہے کہ گرفتار کیے گئے افراد منظم گروپ کا حصہ ہیں اور ان پر اسلام سے تعلق رکھنے والے افراد کے خلاف پرتشدد جرائم کے ارتکاب کا شبہ ہے۔ سیکورٹی حکام کو معلوم ہوا کہ مشتبہ ملزمان اسلحہ کے حصول کے لیے کوشاں تھے۔ اب خبر افریقی ملک مالی سے ہے۔ افریقی ملک مالی میں روایتی شکاریوں نے ایک گاؤں کو گھیرے میں لے کر وہاں کے 32 باشندوں کو قتل کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شکاریوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے تمام افراد فولا نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جس کی تصدیق مقامی ذرائع نے کی ہے۔ مالی کی ٹابیلا پلاو ایسوسی ایشن کے صدر عبدالعزیز ڈائلو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ روایتی شکاریوں نے تلاش کر کے فولا آبادی کو ٹارگٹ کیا۔ ڈائلو کے مطابق 10 فولا باشندوں کو قاتل اپنے ساتھ بھی لے گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ واضح رہے، فولا مغربی افریقہ اور ساحلی علاقے کا سب سے بڑا نسلی گروہ ہے۔ اب خبر سعودی عرب سے۔ سعودی عرب میں چند ماہ پہلے تک تو خواتین کو کاریں چلانے کی اجازت سے متعلق کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ اب نہ صرف کاریں چلا رہی ہیں بلکہ موٹر سائیکل چلانا بھی سیکھ رہی ہیں۔ کچھ ہی وقت میں سعودی عرب کی شاہراہوں پر ایک طرف فراٹے بھرتی کاروں میں خواتین نظر آئیں گی، بلکہ آ چکی ہیں، اور دوسری طرف وہ موٹر سائیکلوں کو بھی دوڑاتی نظر آئیں گی۔ سعودی عرب کے محکمہ ٹریفک نے خواتین کی ڈرائیونگ سے متعلق امور نمٹانے کے لیے تمام تیاریاں پہلے ہی مکمل کر لی تھیں، اور سعودی حکام نے ہفتے اور اتوار کی شب ڈرائیونگ کی اجازت کے شاہی فرمان پر عمل درآمد سے قبل کاریں چلانے والی خواتین پر 500 سے 900 ریال تک جرمانہ عائد کیا ہے۔ اب خبر دبئی سے۔ امریکہ میں امیگریشن کے معاملے میں ایک نئی پیش رفت میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مطالبہ کیا ہے کہ غیر قانونی مہاجرین کو عدالت سے رجوع کیے بغیر فوری طور پر ان کے اپنے ملکوں کو واپس بھیجا جائے۔ اس حوالے سے ٹرمپ نے اپنی 3 ٹویٹس میں کہا کہ امریکہ کو مہاجرین کے دھاوے کا سامنا ہے۔ انہوں نے ہجرت سے متعلق موجودہ پالیسیوں کو سیکورٹی کے لیے ضرر رساں شمار کرتے ہوئے ڈیموکریٹس پر زور دیا کہ وہ ہجرت سے متعلق حالیہ قوانین کی اصلاح کے لیے تعاون کرے۔ ٹرمپ کے مطابق ہجرت کے ارادے سے آنے والے بچوں کی اکثریت اپنے خاندانوں کے بغیر ہوتی ہے۔ انہوں نے باور کرایا کہ ہماری امیگریشن پالیسی دنیا میں ایک مذاق ہے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے غیر منصفانہ ہے جو نظام کے ساتھ قانونی طریقے سے چل کر کئی برس تک اپنی باری کا انتظار کرتا ہے۔ امریکی صدر نے بدھ کے روز ایک حکم نامہ جاری کیا تھا۔ اس کے تحت امریکہ میں غیر قانونی طور پر آنے والے خاندانوں کو علیحدہ نہ کیا جائے گا، بلکہ بچوں کو والدین کے ساتھ ہی حراستی مراکز میں رکھا جائے گا۔ اس موقع پر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہیں خاندانوں کو علیحدہ ہوتا ہوا دیکھنا اچھا نہیں لگتا۔ البتہ ٹرمپ نے واضح کیا کہ غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے امریکہ آنے والوں کے لیے عدم برداشت کی پالیسی جاری رکھی جائے گی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے بتایا تھا کہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ ان والدین کے خلاف قانونی اقدامات کا سلسلہ روک دے گی جو اپنے بچوں کے ساتھ غیر قانونی طریقے سے امریکہ میں داخل ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت سے پہلے پھر وہی درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہمارے ویڈیوز کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ہمیں یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما